السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بیان ہے حضرت حسن حسین کا واقعہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بیٹے ہیں۔ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کی عظمت، تقوی، شجاعت، علم، حلم اور قربانیوں کو اسلام کی تاریخ میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ نسب اور پیدائش: حضرت حسن رضی اللہ عنہ، مکمل نام ان کا حضرت حسن بن علی بن ابو طالب۔ ولادت ان کی 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کنیت ابو محمد حضرت حسین، مکمل نام حسین بن علی بن ابی طالب۔ ولادت 3 شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کنیت ابو عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اکثر اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور ان سے محبت فرماتے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ حضرت حسن کی زندگی: حضرت حسن رضی اللہ عنہ نہایت سخی، بردبار اور علم کے پیکر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 40 ہجری میں 6 ماہ خلافت کی۔ آپ نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور معاہدہ صلح کے ذریعے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی تھی، میرا یہ بیٹا سردار ہے، شاید اللہ اس کے ذریعے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ کی شہادت 49 یا 50 ہجری میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی اور شہادت: حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہایت بہادر، سچے، دیندار اور حق گو تھے۔ یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ دین کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا تھا۔ 61 ہجری میں آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے، جہاں یزید کی فوج نے پانی بند کر دیا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے خاندان اور ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 57 برس تھی۔ آپ کی قربانی کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور ظلم کے خلاف حق کی علامت سمجھی جائے گی۔ حضرت حسن و حسین کی صفات: عبادت گزار، دونوں نواسے عبادت میں بہت آگے تھے، علم و حکمت، قرآن و حدیث کے فہم میں ماہر، شجاعت۔ خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت سے یہ ثابت کیا، بردباری۔ حضرت حسین نے صلح کر کے امت کو جنگ سے بچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت: دونوں چہرے اور سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت تھے، دونوں ملتے جلتے تھے۔ اہل بیت سے محبت: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت داروں سے محبت۔ سورہ شورى کی آیت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ہم تحمل، اتحاد اور امت کے بھلائی کا جذبہ سیکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہم حق پر ڈٹ جانے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور قربانی کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین کی زندگی کے واقعات سے بھرپور ہے، جو محبت، عبادت، قربانی، شجاعت اور امت مسلمہ کے لیے سبق آموز مثالیں پیش کرتے ہیں۔ یہاں چند مشہور اور اہم واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت حسن کے واقعات: خلافت سے دستبرداری کا واقعہ، واقعہ صلح: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 40 ہجری میں حضرت حسن کو خلافت ملی، مگر مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد بڑھ چکا تھا۔ حضرت حسن نے 6 ماہ تک خلافت کی، پھر امت کے اتحاد کے لیے حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ اس صلح کو اسلامی تاریخ میں عام الجماعہ یعنی کہ اتحاد کا سال کہا جاتا ہے۔ سخاوت کا واقعہ:
حضرت حسن کی سخاوت مشہور تھی۔ ایک مرتبہ ایک فقیر نے سوال کیا، حضرت حسن نے اسے 10,000 درہم دیے اور اپنا قیمتی لباس بھی عطا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، اتنا زیادہ کیوں دیا؟ فرمایا، میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں تو اس کے بندے کو دنیا دینے میں کیسا بخل۔ حضرت حسین کے واقعہ کربلا سب سے مشہور واقعہ۔ سال 61 ہجری، مقام میدان کربلا، عراق۔ جب یزید نے خلافت سنبھالی تو حضرت حسین کو بیعت کا حکم دیا، مگر آپ نے انکار فرمایا کیونکہ یزید نالائق اور دین کا پابند نہ تھا، خلافت کو ظلم اور وراثت میں تبدیل کر رہا تھا۔ حضرت حسین اہل بیت کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھی تھے۔ 10 محرم الحرام کو آپ نے حق پر رہتے ہوئے شہادت قبول کی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور ساتھی بھی شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ظلم کے خلاف قیام اور حق کی سربلندی کی عظیم مثال ہے۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، آ کر پشت پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں دیر تک رہے جب تک حسین رضی اللہ عنہ خود نہ اترے۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سجدہ طویل کیوں کیا؟ فرمایا، میرا بیٹا سوار تھا، میں نے چاہا کہ وہ خود اتر جائے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ یتیم بچوں کے ساتھ کھانا کھانے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے تھے۔ کچھ یتیم بچے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ آپ نیچے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر انہیں اپنے گھر لے جا کر بہترین کھانا کھلایا۔ فرمایا، انہوں نے ہمیں جو کچھ تھا وہ دیا اور ہم انہیں اللہ کے دیے سے دیں گے۔ حضرت حسن حسین کی نماز کے وقت وضو کی اصلاح کا واقعہ۔ بچپن میں دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ غلط وضو کر رہا ہے۔ انہوں نے حکمت سے اسے اصلاح سکھانے کا طریقہ اپنایا۔ بزرگ کے سامنے دونوں نے جان بوجھ کر الگ الگ وضو کیا اور کہا، فیصلہ کریں کہ ہمارا وضو صحیح ہے یا نہیں۔ بزرگ نے سمجھا کہ اصل میں وہ اسے سکھا رہے ہیں۔ کہنے لگا، تم دونوں علم و حکمت کے خزانے ہو۔ نتیجہ اور سبق۔ حضرت حسن سے سبق، حضرت حسین سے سبق، صلح و اتحاد، قربانی اور ثابت قدمی اور بردباری، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا اور سخاوت، حق گوئی، عفو و درگزر اور دین پر مر مٹنا۔ محرم الحرام کے مہینے میں بعض لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر یا اہل بیت کی یاد میں ایسی نظر و نیاز کرتے ہیں جو غیر اللہ کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کھانا امام حسین کے نام پر ہے، یہ نیاز سیدہ فاطمہ کے نام کی ہے اور یہ شیرینی حضرت عباس کے نام پر ہے۔ اگر نظر و نیاز اللہ کی بجائے کسی بندے یا ولی کے لیے کی جائے تو یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے، جو کہ سخت گناہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کا حکم۔ نظر و نیاز کا اصل مصرف۔ نظر عبادت کی ایک قسم ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا نظر مانو تو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی نظر کا تعلق اللہ سے ہے، کسی ولی یا شہید سے نہیں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما نحن لہ عابدون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہم تو صرف اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، عبادت کا رخ بندے کی طرف پھیر دینا شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام پر
ذبح کرنا یا نیاز دینا حرام ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یا کوئی کھانا وغیرہ پکانا ناجائز اور حرام ہے۔ نظر امام حسین، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں نیاز امام حسین دوں گا، اور نیت اللہ کے لیے ہو تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر نظر میں نیت ہو کہ یہ نیاز امام حسین کے لیے ہے تاکہ وہ میرا کام بنائے تو یہ شرک ہے۔ صحیح طریقہ محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد ضرور منائیں، ان کی قربانی کو یاد کریں، ان کے نام پر قرآن خوانی کریں، درود شریف پڑھیں، روزہ رکھیں، جو بھی صدقہ و خیرات کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ محرم ہو یا کوئی اور مہینہ، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ماننا دینا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز نہیں، بلکہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ عبادت، نظر، نیاز، قربانی سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی روشنی میں مردار جانور یعنی جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے، سور، خنزیر کا گوشت کھانا واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں سور اور مردار کا گوشت حرام رہا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اسے تفصیل سے بیان فرمایا تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں مردار اور سور کا گوشت کھانے کا حکم کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کیا ہے مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، تو وہ سب کھانا حرام ہے۔ واضح الفاظ میں مردار اور سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو جو وحی میری طرف کی گئی ہے اس میں میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ سب ناپاک ہیں۔ یہاں رجس کا مطلب ناپاک، گندہ، مکروہ، یعنی ایسا گوشت انسان کی روح، صحت اور ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ یہ تیسری بار وہی چیز دہرائی گئی ہے تاکہ بات میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ مردار اور سور کا نقصان سائنس کی روشنی میں بھی یہ صحیح نہیں۔ جسم میں زہریلے کیمیکل پیدا ہو جاتے ہیں، بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جیسے فنگس، بیکٹیریا، گیسٹروس۔ سور کا جسم گندگی کھاتا ہے اور خون میں شامل کرتا ہے۔ اس کا گوشت کیڑے پیدا کرتا ہے جو انسانی دماغ اور پٹھوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بغیر نافرمانی اور حد سے تجاوز کیے تو اس پر گناہ نہیں، مطلب معمولی سا تھوڑا سا کھا سکتے ہو، یعنی کہ صرف جان بچانے کی حالت میں۔ اگر کوئی اور غذا نہ ہو تو کھایا جا سکتا ہے، لیکن شوق یا ذائقے کے لیے ہرگز نہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔